یہ مدینے سے ہی آیا ہے، یہ سبق صدیق نے پڑھایا ہے، یہ صحابہ نے گر سمجھایا ہے، اور انہی سے سارا سبق علم الدین نے بھی پایا ہے، اور عبد القیوم نے بھی پایا ہے، محمد صدیق نے بھی پایا ہے، اور پنڈی میں بھی آیا ہے، اور ہم نے بھی نعرہ لگایا ہے، اور بیرا شریف آستان حضور سیدی امیر الصالحین حضور ضیاء الامت کے اس پاک آستان پہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، دلیلوں کی ہمیں لوڑ نہیں، روشنی کی ضیاء الامت کے ہاتھ چھوڑ نہیں، اپنی طرف سے کھاتے جوڑ نہیں، میں زندہ جاوید بندہ کھڑا ہوں، میں بہاولپور میں تھا، مجھے حضور استاد سعید اسد صاحب کا ٹیلی فون آیا، مجھے فرمایا جلدی بھیرے آ، میں نے کہا حضور خیر ہے کیا؟ فرمایا حضور ضیاء الامت تجھے بلا رہے ہیں، میں نے کہا میں تو چند دن ہوئے آیا، فرمایا ایک کتا بھیرے آیا تھا، اس نے مدنی لجپال کی بے ادبی کی ہے، اور حضور ضیاء الامت بے قرار تیرا کرتے ہیں انتظار، میں جب یہاں آیا حضور ضیاء الامت نے یہ نہیں فرمایا کہ جا بیٹا زید پرمیانی میں لگا یہاں سٹیج کر تقریر، فرمایا میں خود جاؤں گا۔ وہ لوگ یہاں گواہ ہیں کہ میں غریب آپ کے پہلو میں اور حضور ضیاء الامت خود وہاں تشریف فرماتے اور مجھے دھمکی دی، آج میرے نبی کی عزت کے لیے بول، جتنا بول سکتا ہے بول، میرا قادری منہ کھول، آج نبی کی عزت کے موتی دنیا کے آگے رول، جتنی بول سکتا ہے بول، نہ منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لکھا، ٹھیکیدار جھوٹے کہیں کے ضیاء الامت سے دلائل مانتے پھرتے ہیں، یاد رکھو وہ بندہ میرے خدا کا، وہ عاشق میرے مصطفیٰ کا، جس کی ذات رسول اللہ کی عزت کے لیے ننگی تلوار ہے، جو جیا تو رسول اللہ کے لیے، جس نے سانس لیا تو رسول اللہ کے لیے، جس نے سانسوں کو گن گن کے لگایا، اس لیے کسی اور کو سمجھ آئے نہ آئے ہمیں خوب سمجھ میں آیا ہے، کیونکہ فیض جو انہی سے پایا ہے اور ساتھ بٹھا کے سمجھایا ہے کہ نبی کی تعظیم ایمان کا سرمایہ ہے۔ اس لیے الحمدللہ آپ کا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے، نبی کی تعظیم ایمان کی جان ہے، یہی حدیث یہی قرآن ہے، بلکہ ساری تقریریں بندہ کرتا رہے، لیکن جب محبوب کی بات ہوتی ہے پھر رحمت کی برسات ہوتی ہے، اور اس رات کی کیا بات ہوتی ہے، لیکن بہت رات ہو گئی اور رحمت کی برسات ہو گئی، بڑے عرصے کے بعد آج آپ کی ہماری ملاقات ہو گئی، لے او یار حوالے رب دے، میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملیں گے، فقیران آئے تھے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، فاخر دعوانا۔ احباب ذکر، ابھی قبلہ مفتی صاحب کا انتہائی اہم موضوع پر خطاب باقی ہے، اور سوالات کے جواب بھی انشاءاللہ آپ ارشاد فرمائیں گے، تو جو دوست کھڑے ہو رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ تشریف رکھے، اور جو فقہی سوالات آپ کے ذہنوں میں ہیں انہیں ایک کاغذ پر تحریر کر کے یہاں اسٹیج پر بھیج دیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا۔ تو اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ، فیض یافتہ فیضان حضور ضیاء الامت اور حضور قبلہ شیخ الحدیث
قاضی محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وارث حقیقی جناب مفتی شیر محمد خان صاحب زیدہ مجدہ آپ تشریف لائیں اور اپنی علمی و فکری گفتگو کے ساتھ ہمیں مستفیض فرمائیں۔ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ آخر پر یہ بدمزگی نہ پھیلائیں، آرام سے تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر اتنی دیر آپ نے محبت سے سنا ہے تو تھوڑا سا وقت اور، یہ بڑی علمی گفتگو ہوگی، محبت سے سنیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دین و ملت کی ضیاء۔ برادران اسلام، سب تو پہلے اس محفل کے اندر میں ایک التماس کرنا چاہتا ہاں، وہ یہ ہے کہ میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے اتوار دے دن، اور میں چاہتا کہ اس بابرکت محفل کے اندر انہوں دی روح نو پہلے ایصال ثواب کر لیا وجے، تاکہ بحیثیت اولاد جو انہوں دے ساڑے اتے حقوق ہیں، انہوں دے وچ ایک اے حق بھی ہے کہ ایسا انہوں دی روح نو ایصال ثواب کر دے رہی ہے، اور سارے دوست احباب، سارے عزیز و اقارب، انہوں دا فیض بھی اتھے تک پہنچے اور انہوں دے ثواب نو اتھے تک پہنچاویے۔ سب تو پہلے ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے میرے مل کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کلام پڑھی ہے وہ میرے مل کر چھوڑو، قبول کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا رب العالمین، جو کلام پڑھی ہے، جو کوئی واعظ و نصیحت سنے، جو کوئی واعظ و نصیحت ہے، جو کوئی نیکی کی ہے، میرے مالک اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ ادھا ثواب بطور نذرانہ کر کے پہنچا دے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی روح اقدس نو پہنچا۔ یا اللہ آپ دے وسیلے جلیل دے نال جملہ انبیاء کرام رسول اعظام دی ارواح مقدسہ دا ثواب پہنچا۔ یا اللہ آپ دے وسیلے جلیل دے نال آپ دی آل اطہار، آپ دی ازواج مطہرات، آپ دے اصحاب، تابعین، تبع تابعین، صحابیات، تابعیات، تبع تابعیات دی ارواح مقدسہ پہنچا۔ جملہ شہداء دی ارواح مقدسہ پہنچا، جملہ اولیاء کرام دی ارواح مقدسہ پہنچا، خصوصاً حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی دل اقدس نو پہنچا، اور میرے والد محترم دی روح نو دا ثواب پہنچا، جملہ مومنین و مومنات دی ارواح مقدسہ دا ثواب پہنچا۔ یا اللہ انہی خطاواں معاف فرما، درجات کو بلند فرما، بخشش فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات ہدیہ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، آپ نے محترم قادری صاحب کی عشق بھری تقریر کو سنا، انتہائی پرکیف خطاب تھا۔
تو میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا وہ اسی کا ہی تکملہ ہے کہ فقہ اسلامی کی روشنی میں تحفظ ناموس رسالت اس کو بیان کیا جائے۔ تو میں علماء، فقہاء، محدثین کی آراء میں آپ کے سامنے انبیاء کرام کی عظمت، ان کی شان اور اللہ کے پیارے نبی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کا بھی تعلق ہے اس کے ادب و احترام کی شرعی حیثیت اور اس ادب و احترام کا لحاظ نہ رکھنے والے کے بارے میں فقہا کی آراء، ان کے فتاوی جات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ وقت بہت ہو چکا لیکن یہ مسئلہ بھی ان دنوں انتہائی نازک صورتحال اختیار کر چکا ہے، تو ساری تفصیلات بیان کرنا اس وقت ممکن نہ ہوگا۔ کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اس کا لب لباب بیان کیا جائے۔ سب سے پہلے میں نے جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اپنی پیاری کلام قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنو، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، لا تقولوا راعنا، رائنا نہ کہا کرو، وقول انظرنا، انظرنا کہا کرو۔ اب یہاں قرآن مجید میں ایک لفظ سے منع کیا گیا اور اس کی جگہ ایک دوسرے لفظ کے ذریعے اپنا مدعا پیش کرنے کے بارے میں حکم ارشاد ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت بدباطن لوگ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی اپنا مدعا پیش کرنا چاہتے تھے تو رائنا کے لفظ میں کچھ اپنی زبانوں کو کروٹ دے کر ایسا مفہوم پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے جس میں گستاخی کا شائبہ موجود تھا۔ رائنا کا معنی ہے کہ اے اللہ کے حبیب ہماری رعایت کیجئے، کرم فرمائیے، کہ جہاں آپ گفتگو فرما رہے ہوتے تھے تو بات کو اگر دہرانا مقصود ہوتا تھا کہ سمجھ نہیں آ سکی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض گناہ ہوتے، اے اللہ کے پیارے محبوب راعنا، ہماری رعایت کیجئے، ہم پہ کرم فرمائیے، گویا ہمیں یہ بات سمجھا دیجئے۔ اب جو منافق تھے، جن کے دل اور جن کے باطن میں گستاخی تھی، عشق نہ تھا، ان بدباطن لوگوں نے رائنا کو راعینا کہنا شروع کر دیا، جس کا ایک معنی یہ بھی تھا کہ اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو پسند نہ کیا اور حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم بھی رائنا کہنا چھوڑ دو، کہ اسی کی آڑ میں میرے محبوب کے دشمن میرے محبوب کی گستاخی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اے میرے محبوب کے غلاموں، تم یہ کا لفظ کہنا ہی چھوڑ دو، تمہیں یہ منع کر دیا گیا اس لفظ سے۔ اگر تم نے اپنا مدعا پیش کرنا ہے تو یوں کہا کرو، انظرنا، اے محبوب ہمارے اوپر نظر رحمت فرمائیے، ہمارے اوپر نظر کرم کیجئے، تاکہ یہ لوگ اس لفظ کی آڑ میں جو میرے محبوب کی گستاخی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو ہی بند کر دیا جائے، اس راہ کو ہی مسدود کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت کی منشا یہی ہے کہ کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ جس میں میرے محبوب کی گستاخی کا شائبہ موجود ہو، اللہ کریم کو وہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اس لفظ کے استعمال سے کو منع کر دیا۔ فقہائے کرام، علماء کرام کی آراء اس حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے علامہ قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا ہی
خوبصورت بیان آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان جمیع من سب النبی او آبہ او الحق بہ نقصا فی نفسہ او نسبہ او دینہ او خصلۃ من خصالہ او اراد بہ او شبہہ بشیء علی طریق السب لہ او الاذراء علیہ او التصغیر لشانہ او الغد منہ والعیب لہ فهو صاب لہ والحکم فی حکم الصاب یقتل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق کو گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، کو سب و شتم کیا، آپ کی ذات کی طرف کوئی عیب منسوب کیا، آپ کی ذات میں، آپ کے نسب میں، آپ کے دین میں، آپ کی خصلتیں اور عادات مبارکہ میں کسی قسم کے کوئی نقص کی نسبت کر دی یا کوئی نامناسب بات آپ کے بارے میں کر دی یا آپ کو گالی دینے کے طریقے پر کسی ایسی چیز کے ساتھ مشابہت دے دی، آپ فرماتے ہیں یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے شان اقدس کو چھوٹا کر کے بیان کر دیا یا آپ کے فضائل سے چشم پوشی کر دی، کنجوسی کی، آپ کی طرف کوئی عیب منسوب کیا، یہ ساری باتیں نبی کی گستاخی میں آتی ہیں، یہ نبی کو گالی دینے کے مترادف ہیں، اور ایسا شخص گستاخ قرار پائے گا اور اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ صرف یہی نہیں، علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول میں یہاں تک کہہ دیا کہ قد اتفق نصوص العلماء من جمیع الطوائف ان التنکس له کفر مبیح للدم ولا فرق فی ذلک بین لا یقصد عیبہ بل المقصود شیء آخر حاصل السب تبعا له او لا یقصد شیء من ذلک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس بات پہ علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی قسم کے نقص کی نسبت کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا اور اس کا خون حلال ہو جائے گا، اور خواہ اس نے قصد کا ارادہ نہ کیا ہو، کوئی اور مقصد تھا، لیکن طبعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اس سے ثابت ہوتی ہے، قصد نہ تھا، طبعاً گستاخی کا اس میں شائبہ پیدا ہو گیا، یا وہ مذاق کر رہا تھا یا کوئی اور اس قسم کا فعل کر رہا تھا اور اس میں طبعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو گئی، تو طنز و مزاح کی صورت میں بھی اگر گستاخی ہو گئی تو فرمایا یہ ساری باتیں یہ کیا ہیں، یہ کفر ہے اور اس سے انسان مباح الدم ہو جاتا ہے، اس کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ قصد ہے یا نہیں، علامہ ابن تیمیہ نے یہاں تک کہہ دیا۔ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو کوئی آدمی سب و شتم کرے گا اس کے بارے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والحاصل انه لا شک ولا شبہۃ فی کفر شاتم النبی وفی استباحۃ قتلہ وہو منقول عن الائمۃ الاربعہ۔ فرمایا چاروں فقہ کے امام ان سے یہ بات منقول ہے کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب و شتم کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اور اس کا قتل حلال ہو جائے گا۔ قاضی عیاض مالکی، ابن تیمیہ، امام منذر وہ بھی یہی جملہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ أَنَّ لَهُ الْقَتْلَ، کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب و شتم کرے گا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ قاضی امام ابو یوسف بھی یہی فرماتے ہیں۔ یہ وہ عبارتیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس کے علاوہ بے شمار کتب فقہ میں عبارات موجود ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب و شتم کرے گا
یا کوئی ایسا جملہ بولے گا کہ جس میں نبی کی گستاخی کا شائبہ موجود ہے تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ تنبئهم بما فی قلوبہم۔ یہاں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ منافق لوگوں کو ڈر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے کہ ان کی دل کی بات جو ہے وہ انہیں بتا دے کہ کافروں کے دل، منافقوں کے دل میں کیا ہے، تو کسی صورت کے ذریعے ان کے دل کی کیفیات ظاہر نہ کر دی جائیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے قل استہزئوا ان اللہ مستخرج ما تحذرون۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے محبوب ان کو بتا دو کہ اللہ رب العزت جو جس چیز سے تم ڈر رہے ہو نا، اللہ کریم اس کو نکال کے لانے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اور فرمایا ہے محبوب اگر تم ان سے پوچھے نا منافقوں سے کہ کیا کر رہے ہو، تو یہ کہیں گے ہم تو بس ویسے ہی مذاق کر رہے ہیں، ہم تو کھیل رہے ہیں۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ فرمایا کیا اللہ اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے تم ٹھٹھا مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اب عذر پیش نہ کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ تو ان آیات میں امام ابو بکر جساس راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احکام القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَدَلَّ أَيْضًا عَلَىٰ أَنَّ الْإِسْتِهْزَاءَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَبِشَيْءٍ مِّن شَرَائِعِ الدِّينِ كُفْرٌ مِّن فَاعِلِهِ، کہ جو بندہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، یا دین شریعت میں سے کسی بات کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ کفر ہے اور ایسا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ نبی کریم سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا بھی جو کوئی مذاق اڑائے گا، اس کا استخفاف کرے گا، اس کو ہلکا اور گھٹیا سمجھے گا، تو اس کے بارے میں یہی حکم ہے جو قاضی ایاز نے بیان کیا تھا کہ الحق بہ نقصاً فی نفسہ اور نسبہ اور دینہ، دین مصطفیٰ پہ بھی جو اعتراض کرے گا، شریعت کے کسی حکم پہ بھی جو کیا ہے معترض ہوگا اور اس کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرے گا، استخفاف گھٹیا پن اس کی طرف منسوب کرے گا، تو اس آدمی کا حکم بھی یہ ہوگا کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ امام نصفی فرماتے ہیں الاستہانۃ بہا کفر، یعنی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ حتیٰ کہ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ شریعت استہزاء شریعت کفر، شریعت مصطفیٰ کا استہزاء جو ہے یہ بھی کفر ہے۔ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف کوئی آدمی جملہ منسوب کرے یا آپ کے دین یا شریعت کے کسی حکم کی طرف کوئی مزاحیہ جملہ، کوئی ٹھٹھا مذاق کرے، اس کو گھٹیا سمجھے، استخفاف کرے، یہ ساری چیزیں کفر کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ کیوں فرمایا لأن ذالک من امارات التکذیب، شرع عقائد میں علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جھٹلانے کی علامت ہیں، گویا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جھٹلا دیا ہے، پورے طریقے کو اس پہ ایمان نہیں لایا۔ اور فتاوی ہندیہ جس کو آپ الفتاوی عالمگیری کہتے ہیں، اس میں یہ جملہ موجود ہے الحاذی والمستہزئ اذا تکلم بکفر استخفافا، کہتے ہیں کہ وَاستہزاءً وَمَزَاحًا يَكُونُ كُفْرًا عِندَ الْكُلِّ وَإِنْ كَانَ اعتقادُهُ خِلَافَ ذَلِكَ، کہ اگر بندے کا اعتقاد نہ ہو، مذاق کے طور پر عقیدہ نہ ہو، مذاق کے طور پر بھی اگر وہ کوئی ٹھٹھا مذاق کرے گا، استخفاف یعنی گھٹیا پن منسوب کرے گا دین کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف، تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ تمام علماء کے نزدیک وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ اب وہ کہتا رہے کہ میرے دل میں یہ نہیں تھا، میرا اعتقاد یہ نہیں تھا، تو فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے وَإِنْ كَانَ اعْتِقَادُهُ خِلَافَ ذَلِكَ، تو اس غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے
کہ صرف مذاق سے، صرف الفاظ سے کفر نہیں بنتا جب تک کہ نیت میں گستاخی نہ ہو. نہیں، یہاں فرما رہے ہیں کہ اعتقاد نہ بھی ہو تو بھی اگر کوئی آدمی ایسا جملہ بولے گا تب بھی اس پر کفر ثابت ہو جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے انہ سئل امن عدل بشیء من آیات اللہ، تو قال هو کافر، کہ اللہ رب العزت کی آیات کی طرف کوئی مذاقاً بات کر دے، مزاحاً بات کر دے تو کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا. واستدل بقول اللہ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. تو یہ شارح میں مشلول میں یہ عبارت موجود ہے. امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت کی آیات سے مذاق کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. علامہ حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ در مختار میں انہوں نے یہی فرمایا، اور یہاں تک کہ ایک جملہ سن کے انسان حیران ہو جائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے سر پہ کپڑا کیے بغیر نماز ادا کرتا ہے، سر کو نہیں ڈھانپتا، اگر تو سستی کی وجہ سے ہے، بس سستی کر گیا، کپڑا سر پہ نہ کر سکا، تو یہ تو مکروہ ہوگا. اور اگر وہ اس کا مسلک یہ ہے کہ سر پہ کو ننگا رکھ کے زیادہ عز و انکساری کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے کہ میرے سر پہ تو کپڑا ہی نہیں، میں اتنی مسکینی شکل اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں، تو فرمایا اس پہ کوئی حرج نہیں. اما للاہانت بہا فکفر، فرمایا اگر کسی آدمی نے اہانتاً توہین کرتے ہوئے کہ نماز کی اہمیت کو نہ سمجھا اور اس کے لیے ادب کا تقاضا پورا نہ کیا اور سر کو ننگا کر کے نماز پڑھی کہ کیا ہوتا ہے اسے نماز کو، تو یہ فرماتے ہیں فکفر، یہ درجہ کفر تک پہنچا دے گا. کہ یہاں ذرا برابر بھی توہین اگر ذہن میں آئی تو دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دے گی. فتاوی قاضی خان میں بھی یہی موجود ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من حاضل بلفظ کفر ارتد، کوئی آدمی کفریہ جملہ مذاق کے طور پہ بولے گا نا وہ مرتد ہو جائے گا. وَإِن لَمْ يَعْتَقِدْهُ، اگرچہ اس کا عقیدہ نہ ہو، دل میں نیت نہ بھی ہو، مذاقاً بھی کر دے گا تو بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. للاستخفاف، کیونکہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس کو گھٹیا سمجھا. استخفافاً یہ جملہ بولا. اے تکلم بہی بے اختیار، کہا کہ اپنے اختیار سے بولا ہو، مختار تھا نہ بولتا، کوئی اس کو مجبور کرنے والا نہ تھا. غیر قاصد مانا ہو، مانے کا ارادہ نہ بھی ہو، قصد نہ بھی ہو، لیکن اگر اپنے اختیار سے ایک لفظ ایسا بولا جو کفریہ جملہ تھا تو فرمایا اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ التَّصْدِيقُ فَقَط أَوْ مَعَ الْإِقْرَارِ. فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایمان کیا صرف تصدیق کا نام ہے، تصدیق قلبی کا نام ہے کہ دل میں ایمان ہو، یا زبان سے بھی انسان اقرار کرے، تو فرماتے ہیں کہ اس بات کی طرف جو آدمی دھیان دے گا تو یہ چیز اس بات کے منافی نہیں ہے، مخالف نہیں ہے کہ اگر منہ سے جملہ بول دیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ لأن التصدیق وإن کان موجودا حقیقتا، دل میں اگر تصدیق تھی لیکن جب زبان سے جملہ ایسا بغیر کسی جبر و اکراہ کے بول دیا، اپنے اختیار سے بول دیا، تو کیا کہتے ہیں لکنہ زائل حکما، حکم شرع یہ ہوگا کہ اس کی زبان کا اعتبار کریں گے، زبان سے جو جملہ بولا ہے اس کے اوپر حکم کفر صادر ہو جائے گا. یہ علامہ شامی کا موقف ہے. فرمایا لأن الشارع جعل بعض المعاصی امارۃ علی عدم وجود ہی، فرمایا کیونکہ شارع علیہ السلام نے بعض چیزوں کو، بعض گناہوں کو اس ایمان کے نکل جانے پر علامت قرار دیا ہے. دیکھنے میں وہ گناہ محسوس ہوتا ہے لیکن وہ گناہ
نشانی بن جاتا ہے کہ اس بندے کے دل سے ایمان نکل چکا ہے، اس نشانی کو دیکھ کر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں مثلا کمال و ساجد لسان من او وادع مصحفا فی کاذورۃ فانہ یکفر وان کان مصدقا، اگر ایک آدمی نے بت کو سجدہ کر دیا، اگر ایک آدمی نے قرآن مجید کو کسی گندی جگہ پہ پھینک دیا، فرمایا یہ عمل کرنا، یہ عمل اس کی وجہ سے وہ اس آدمی کی تکفیر کر دی جائے گی، وہ کافر قرار پائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُصَدِّقًا، اگرچہ کہتا رہے کہ میرے دل میں تصدیق موجود ہے، میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر، اس کے رسول پر، شریعت پر، لیکن فرمایا علامہ شامی کا موقف یہ ہے کہ اگر اس نے سجدہ کر دیا اور اگر جو ہے اس نے قرآن مجید کسی بت کو سجدہ کر دیا، قرآن کو گندی جگہ پہ پھینک دیا، تو یہ ایسی معصیت ہے جس کو شریعت نے علامت قرار دیا ہے کہ اس بندے کے اندر ایمان کوئی نہیں، ایمان نکل گیا ہے۔ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُکْمِ تکذیب، فرمایا یہ قرآن کو گندی جگہ پہ پھینک دینا، بت کو سجدہ کرنا، یہ تکذیب کی علامت، یہ تکذیب کا حکم رکھتا ہے کہ اس کے اوپر تکذیب کا حکم لگا دیا جائے گا کہ یہ جھٹلانے والا ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو۔ کما افادہ فی شرح العقائد واشار الی ذلک بقولہ استخفافا واستہانۃ بالدین فہو امارۃ عدم التصدیق۔ تو علامہ شامی رد المحتار کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس نے گھٹیا سمجھتے ہوئے، کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے، توہین کرتے ہوئے یہ جملہ بول دیا نا، تو یہ اس کا گھٹیا پن کا اظہار کرنا اور کوئی اہمیت نہ دینا، استخفاف کرنا کہ شریعت کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں دی اس کو، تو فرماتے ہیں یہ چیز بات کی علامت ہے کہ دل میں پکا ایمان کوئی نہیں، تصدیق کوئی نہیں، ایمان نکل چکا ہے، اس وجہ سے اس کو کافر کہہ دیا جائے گا۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایسا لفظ بول دیتا ہے جو مشکل ہے، جس کا محمول کرنا نبی کی ذات کی طرف بھی ہو سکتا ہے، نبی کے علاوہ کسی اور ذات کی طرف بھی اس کا اطلاق ممکن ہو سکتا ہے، اس کو محمول کرنا ممکن ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یاتیہ من الکلام بلفظ من القول بمشکل یمکن حملہ علی النبی وغیرہ ہی، تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا لفظ بول دیا نا، یہ قاضی عیاض فرما رہے ہیں، اگر ایسا لفظ مجمل محتمل بول دیا، مشکل بول دیا کہ جس کو نبی کی ذات پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے، غیر نبی کی ذات کی طرف بھی منسوب کیا جا سکتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جس سے مراد متردد ہو سکتی ہے اور اس کے بارے میں علماء کی غور و فکر میں، نظر و فکر میں تردد وقوع پذیر ہو سکتا ہے اور مجتہدین کا اختلاف اس میں ہو سکتا ہے کہ کیا یہاں یہ نبی کی ذات کی طرف منسوب کرنا چاہیے یا کسی اور کی طرف منسوب کرنا چاہیے، تو فرمایا اس کے اندر کیا حکم ہے؟ علماء کے دو گروپ ہو گئے ہیں کہ ایسا محتمل لفظ بھی بول دیا کہ نبی کی توہین کی طرف بھی اس کو منسوب کیا جا سکتا ہے اور غیر نبی کی طرف بھی اس کو منسوب کیا جا سکتا ہے، ایسا مشکل لفظ جس نے بول دیا، اس کے بارے میں علماء کے دو گروپ ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ غَلَّبَ حُرْمَةَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں ایک علماء کا گروپ یہ ہے کہ جو یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو غالب کرنا چاہیے اور آپ کی عرض اور آپ کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو قتل کر دینا چاہیے۔ علماء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ ایسا جملہ کیوں بولا کہ جس میں احتمال ہے کہ اس کو نبی کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی شریعت کی توہین کی جا رہی ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَظَّمَ حُرْمَةَ دَمْ، اور علماء کا ایک گروپ ایسا بھی ہے، ایک جماعت ایسی بھی ہے جو کہتے ہیں کہ انسانی خون کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، حرمت انسانی کا خیال رکھنا چاہیے، اور شبہ جہاں آ جائے اور قول میں احتمال موجود ہو تو مومن کو قتل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک بڑی ہلاکت والی چیز ہے۔ تو دو قسم کے اس بارے میں گروپ آ گئے،
ایک وہ ہے جو کہتے ہیں حرمت نبی کو مقدم رکھا جائے، دوسرے وہ ہیں کہ نہیں، انسانی حرمت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ ممکن ہے اس نے غیر نبی کا قصد کیا ہو، تو پتہ چلا کہ جو مشکل لفظ استعمال کرے جس کے اندر کئی احتمالات ہوں، اس بارے میں بھی علماء کے دو گروپ ہیں، دو آرا ہیں۔ تو ہر وہ مقام جہاں مجتہدین میں اختلاف آ جائے تو اس مسئلے میں یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے یہ احتمال والا جملہ سن کر، ایسا لفظ سن کر کہ جو نبی کی طرف بھی منسوب ہو سکتا تھا، غیر نبی کی طرف بھی جس کی نسبت کی جا سکتی تھی، تو سن کر ان علماء کے فتوے پہ عمل کرتے ہوئے جو حرمت نبی کا خیال رکھتے ہیں، اس کو مقدم سمجھتے ہیں اور قتل کا حکم دیتے ہیں، ان کے فتوے پہ عمل کرتے ہوئے اگر کسی نے قتل کر دیا تو ایسے قاتل سے کبھی قصاص نہیں لیا جائے گا، ایسے قاتل سے کبھی قصاص نہیں لیا جائے گا، اور اس آدمی کے اوپر نہ کوئی دیت ہوگی اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی اور سزا ہوگی۔ کیوں کہ جو آدمی کسی آدمی کو گستاخی رسول کی بنیاد پر قتل کر دے یا ارتداد، شریعت کی توہین کی وجہ سے، دین کی توہین کی وجہ سے، کسی دینی مسئلے کی توہین کی وجہ سے، کسی شرعی حکم کی توہین کی وجہ سے کہ اس نے شرعی حکم کے اندر اس کو کیا کیا ہے، گھٹیا سمجھا، استخفاف اس میں پیدا کیا، اہانت کی، اس کو اہمیت اور وقت نہ دی، تو اس نے جب توہین شرع کر دی ہے، شرعی حکم کی توہین کر دی ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل دم امرئ مسلم، مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں، یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جو مسلمان یہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، کلمہ گو ہے، اس کا خون بہانا حلال نہیں، الا باحد ثلاث، ہاں تین ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی پائی جائے گی تو اس کا وہ مباح دم ہو جائے گا، اس کا قتل جائز ہو جائے گا۔ وہ کون کون سی چیزیں؟ السیب بزانی، ایسا آدمی جو بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے اور وہ سیب ہے، شادی شدہ ہے، تو اس کو کیا ہے، سنسار کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ وہ نفس بن نفس، اور جو آدمی کسی کو قتل کرتا ہے ناحق تو اس کو بھی قتل کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا، ناحق قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن والتارک لدین ہی المفارق للجماعت، جو آدمی اپنا دین بدل لے گا، جماعت مسلمین کے طریقے کو چھوڑ جائے گا تو مرتد ہو جائے گا، تو مرتد کو بھی قتل کرنا مباح ہو جاتا ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ ایسے آدمی کو حکومت وقت قتل کر دے، قاضی قتل کا حکم صادر کرے، عدالت اس کو قتل کروائے، حاکم وقت اس کو قتل کروائے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ جو شریعت کی توہین کرتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے یا دین مصطفیٰ کے بارے میں کوئی گھٹیا جملہ استعمال کرتا ہے، کسی حکم شرعی کے بارے میں گھٹیا جملہ استعمال کرتا ہے جس سے توہین ثابت ہوتی ہے شریعت کے حکم کی، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو حاکم وقت قتل کر دے۔ اور اگر کوئی حاکم وقت قتل نہیں کرتا بلکہ کیا ہوتا ہے، خود کوئی آدمی اس کو قتل کر دے، عدالت تک معاملہ لے جانے سے پہلے چاہیے تو یہ تھا کہ عدالت میں یہ حکم لے جایا جاتا اور فیصلہ عدالت سے کروایا جاتا، قاضی اسلام اس کا فیصلہ کرتا حکم قتل کا۔ لیکن اگر کسی آدمی نے ایسے آدمی کو عدالت میں معاملہ پیش کرنے سے پہلے قتل کر دیا، حاکم کی طرف پاس شکایت لے جانے سے پہلے کسی نے قتل کر دیا، اس کا حکم کیا ہے؟ تو البحر الرائق شرح کنز الدقائق میں لکھا ہے فَقُرِئَ قَتْلُهُ قَبْلَهُ اے قبل عرض الاسلام وَلَمْ يَدْمَنْ قَاتِلُهُ لِأَنَّ الْكُفْرَ مُبِيحٌ لِلْقَاتِلِ لِلْقِتَالِ فَكُلُّ جِنَایَةٍ عَلَى الْمُرْتَدِ فَهِیَ حَدٌ۔ فرمایا کہ اسلام مرتد پہ پیش کرنا چاہیے، قاضی اس پر اسلام پیش کرے، اس کا شبہ دور کرے، لیکن اگر کسی آدمی نے یہ ساری کاروائی کرنے سے پہلے بس پتہ چلا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے
اس نے قتل کر دیا تو اس قاتل کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، وہ کسی بات کا ضامن نہیں ہوگا، حتیٰ کہ فتاوی عالمگیری میں یہ موجود ہے فَإِنْ قَاتَلَهُ قَاتِلٌ قَبْلَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ أَوْ قَاطَعَ عُضْوٍ مِّنْهُ كُرِهَ ذَلِكَ كَرَاهَةَ التَّنزِيهِ بِهَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فَلَا ضِمَانَ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ إِذَا فَعَلَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ أُدِّبَ عَلَى مَا صَنَعَ۔ فتاوی عالمگیری میں درج ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ایسا مرتد آدمی، اس پر ابھی اسلام بھی پیش نہیں کیا گیا تھا، اس کا شبہ بھی دور نہیں کیا گیا تھا، جس نے گستاخی کی شریعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہوا، اس کو کسی نے قتل کر دیا یا اس کا کوئی عضو کاٹ دیا، تو فرماتے ہیں ایسا کرنا اس کے لیے کراہت تنزیہی ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ قاضی کے پاس معاملہ پیش کرتا، قاضی اسلام اس کو قتل کرواتا، لیکن اگر قتل کر دیا فلا ضمان علیہ، اس کے اوپر کوئی ضمان نہیں ہوگا، کسی قسم کی چٹی جرمانہ بھی نہیں ہوگا، نہ دیت ہوگی نہ قصاص ہوگا، کوئی ضمان نہیں۔ ہاں قاضی وقت کو چاہیے کہ ایسے آدمی کو کچھ ادب سکھائے، کچھ نہ کچھ اس کو سزا دے کہ تو اس قسم کے واقعے میں ہمارا عدالت کے سامنے یہ کیس پیش کرتا، اور وہاں قاضی اور عدالتیں وہ بھی متحرک ہوں، حاکم وقت بھی اس بات کی پاسداری کرے، اور یہ چانس موجود ہوں کہ واقعی اس آدمی پر کارروائی ہوگی، تو کرنی چاہیے انہیں، اس کو سکھائیں، ادب سکھانے کی اجازت ہے قاضی کو، لیکن کسی صورت میں اس پر قصاص نہیں ہوگا۔ فتاوی شامی میں ہے لیکن ان قاتلہ غیرہ و قاطع عضوا منہ بلا اذن الامام ادبہ الامام، فقط ادب سکھائے اس کو، قصاص ضمان اور کوئی چیز نہیں۔ اور یہی حکم کتاب السیر والخراج میں، جو کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس میں بھی یہی حکم درج ہے۔ صرف یہی نہیں، امام قرطبی وہ تو فرماتے ہیں کہ فَكُلُّ مَنْ اتَّهَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحکم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام شریعت ہیں نا، حضور کے کسی شرعی حکم پر بھی تہمت لگائی نا، تو وہ بھی فَهُوَ کافر، کافر ہو جائے گا۔ وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَطَعَنَ فِيهِ وَرَدَّهُ فَهِيَ رِدَّةٌ يُسْتَتَابُ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے حاکم اسلامی، قاضی اسلام، اس کے حکم پر طعن کیا، اس پہ راضی نہ ہوا، تو وہ کیا کہتے ہیں، اس کو رد کیا، اس کے اوپر اعتراض کیا شرعی حکم کے اوپر، تو وہ کیا ہوگا، یہ ردت قرار پائے گی، وہ مرتد ہو جائے گا۔ اور کیا ہے مرتد کو حکم یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر اسلام پیش کیا جائے